اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھ لیں۔ آج کا موضوع نماز کے بارے میں ہے۔ کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، تو ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور حضور کو نماز پڑھنے کے بعد سلام کیا۔ آپ نے جواب دیا، آپ نے کہا پھر نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اس نے دوبارہ نماز پڑھی۔ پھر جب اس نے نماز پڑھ کے حضور کو سلام کیا، آپ نے جواب دیا، آپ نے کہا پھر پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ دو دفعہ پڑھ چکا، جب تیسری دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، تو اس نے کہا یا رسول اللہ، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، میری نماز کیوں نہیں ہوئی، آپ میری اصلاح فرما دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے نماز کا جو حق ہے، جو تعدیل ارکان ہے، وہ صحیح طرح ادا نہیں کیے۔ یعنی قیام میں صحیح طرح کھڑے نہیں ہوئے، جلدی جلدی سارے کام کیے، رکوع میں چلے گئے، پھر قومے میں چلے گئے، پھر سجدے بھی فٹافٹ۔ تو آپ نے کہا کہ قیام میں اطمینان سے کھڑے ہونا چاہیے، پھر رکوع میں کمر سیدھی ہونی چاہیے، اس طرح رکوع جو ہے ہاتھ گھٹنوں پہ ہو اور وہ ہاتھ کھلے ہوں، اور پھر قومے میں بھی سیدھا کھڑا ہونا چاہیے، کمر سیدھی رہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب سجدے میں جاؤ تو جو سجدوں کے درمیان جلسہ ہے اس میں بھی تھوڑا بیٹھنا چاہیے، اطمینان کے ساتھ، سجدے کے اوپر سجدہ۔ تو یہاں یہ علماء دین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ اسے کیوں نہیں کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، تو اس کو کیوں اصلاح نہیں فرمائی؟ تو علماء دین یہ کہتے ہیں اس لیے کہ جب اس کے دل میں یہ طلب پیدا ہوئی، تڑپ پیدا ہوئی کہ میں نے کون سی غلطی کی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرما دی۔ جب تک اس میں یہ بات ہی پیدا نہیں ہوئی کہ میں کوئی غلطی کر رہا ہوں، تو حضور نے اس کو کچھ نہیں کہا کہ پھر نماز پڑھو۔ لیکن جب اس نے اس کی وجہ پوچھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تفصیل سے ساری بات بتا دی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نماز جو ہے، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں کہا گیا ہے کہ یہ فرما بردار بندے ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے، اور خصوصاً نماز عصر کی، اور یہ فرما بردار بندے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو فرما برداری کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، اس پہ پوری توجہ دینی چاہیے۔ جو آدمی کی نگاہ ہے قیام میں کھڑے ہوتے سجدے کی طرف رہنی چاہیے، جہاں اس نے سجدہ کرنا ہے، اور رکوع میں جو ہے وہ پاؤں کی طرف، اور اتحیات میں پھر گود کی طرف نگاہ ہونی چاہیے۔ ادھر ادھر کوشش کرنی چاہیے کہ نہ دیکھا جائے۔ نماز میں یہ سمجھا جائے کہ ہم احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہیں، اس کے دربار میں کھڑے ہیں، تو نیت بھی ٹھیک ہو، یہ ساری چیزیں بھی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہ چیز ہے کہ یہ تو ایک بات ہے جو فقہ کی اور دوسری چیزیں، لیکن جو نماز ہے
فلسفہ اس کا کیا ہے؟ فلسفہ نماز کیا ہے؟ نماز جو ہے اصل میں جب ہم پڑھتے ہیں نماز تو ہم ثنا پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے، کلمہ توحید کہہ کے، پھر اللہ کی تعریف کرتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ساری گائیڈ لائن ہے، اس میں بھی اللہ کی تعریف ہے، اور اس میں ایک ایسی آیت ہے جس میں اللہ سے ہدایت مانگی جاتی ہے کہ یا اللہ میں ہدایت عطا فرما۔ یعنی نماز میں کھڑے ہونے کا اولین فرض ہے کہ ہم ہدایت پائیں، ہدایت مانگیں، اور پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو انعمت علیہم ہیں، جن پہ میری نعمات ہوئی، یا جو اولیاء کرام یا بزرگان دین یا انبیاء کرام، یہ جو لوگ ہیں، ان کو فالو کرو، ان کو پیچھے چلو، ان کی اتباع میں آ جاؤ۔ چونکہ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ بہت ضروری، امپارٹنٹ ہے، اور یہی چیز ہے۔ اگر حضور کی اتباع نہیں ہوگی تو نماز بھی نہیں ہوگی، حضور کی اتباع نہیں ہوگی تو تلاوت قرآن کرتے ہوئے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر جیسے صحابہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح فرما دیں گے کہ میرا طریقہ اس طرح اس قرآن کو پڑھنے کا ہے۔ لہذا جتنا بھی دین ہے وہ اتباع رسول میں ہے، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، جب تک اتباع رسول نہیں ہوگی کوئی دین کا رکن ادا نہیں ہوگا۔ اتباع رسول ہی سب کچھ ہے۔ اب اس کے بعد نماز میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں، ساری باتیں سورہ فاتحہ میں آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا ترجمہ سارے مسلمان سمجھتے ہیں، پھر آمین بھی کہتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ جو رکوع ہوتا ہے، قومہ ہوتا ہے، سجدے ہوتے ہیں، اور آخر میں التحیات میں جب بیٹھتے ہیں تو پھر وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اللہ سے بات ہوتی ہے، ساری چیزیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، پھر حضور پہ سلام بھیجا جاتا ہے۔ جب نماز اپنی معراج اور اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہوتی ہے آخری قعدے میں، تو پھر ہم حضور پہ صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، کیونکہ نماز پھر اپنی انتہا، اختتام اپنی معراج پر جا رہی ہوتی ہے، اس لیے پھر درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور آخر میں پھر جو بھی دعا حدیث سے منقول ہے وہ پڑھ کے ہم پھر سلام پھیر دیتے ہیں۔ تو یہ سارا نماز کا فلسفہ یہ ہے کہ نماز اصل میں توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، آپ کی اتباع ہے کہ آپ توحید کتنی دفعہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، ایک رکعت میں کتنی دفعہ اللہ کی کبریائی کی تعریف کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود آخر میں، اور اس کے بعد سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ تو نماز اصل میں توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مجموعہ ہے۔ اس لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث ہیں نماز کے بارے میں جو اس کے فضائل ہیں، قرآن میں بھی اس پہ بات کی گئی ہے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، اس کے بغیر آدمی مسلمان ہی نہیں رہتا۔ یعنی اس کا آخری رزلٹ یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا۔ اب یہ نماز جو ہے اس میں جوں ایک شخص بڑھتا جائے گا آگے روحانی طور پہ، اس کو سمجھتا جائے گا، اس کا تعلق اللہ اور رسول سے زیادہ ہوتا جائے گا۔ یہ جو محبت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ محبت اسی طرح ہوتی ہے کہ بار بار آپ کا ذکر کیا جائے، آپ کا نام لیا جائے، درود شریف پڑھا جائے۔ اللہ سے محبت یہ ہے کہ بار بار اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی بات کی جائے، تب یہ اللہ اور رسول سے محبت بڑھتی ہے۔ اور جو اللہ رسول سے محبت ہوتی ہے تو انسان روحانی طور پر بھی کامیابی حاصل کرتا ہے، تقوی پہ بھی اس کا مقام بڑھتا ہے،
یہ ساری چیزیں اس کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو اصل بات جو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت، یہ نماز ہے۔ اگر ہم اس پر کھڑے ہو جائیں نماز اور اس کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کریں تو پھر قربت الہی بھی نصیب ہوتی ہے، چونکہ جتنے سجدے اتنی قربت، اور سجدے کو قربت الہی کہا گیا ہے۔ اور یہ نماز کا وہ مقام ہے کہ جہاں سب سے زیادہ قربت الہی ایک عام آدمی کو نصیب ہوتی ہے۔ تو اس لیے بڑے شوق سے، بڑی لگن سے، بڑی محبت کے ساتھ اس فرض کو ادا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آخر میں ایک پبلک میسیج ہے کہ ہمارے پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے، بڑی تباہ کاری ہو رہی ہے کئی جگہ پہ۔ تو جہاں جہاں بھی دوست مجھے سن رہے ہیں، وہ جتنی کوشش ہو سکے ان لوگوں کی جو سیلاب میں گھرے ہیں یا دوسرے، ان کی جتنی ہر ممکن مدد ہے وہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت مہربانی فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔